سورہ الدخان پڑھنے سے مشکل دور ہوتی ہے. جو قریب المرگ ہو اس پر سورہ جاسیہ کا دم کرنے سے خاتمہ بالخیر ہوتا ہے. سورہ حجرات کا پڑھنا اور دم کر کے پینا گھر میں خیر و برکت کے لیے مفید ہے. سورہ قاف پڑھنے سے جو باغ ہوتے ہیں ان کے پھلوں میں کثرت ہوتی ہے. سبحان اللہ. سورہ رحمان 11 بار پڑھنے سے تمام مقاصد پورے ہوتے ہیں. سورہ واقعہ جو شخص روزانہ پڑھے گا اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا. سورہ ملک کو ہر رات پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. سورہ مزمل کو 11 بار پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے. سورہ مدثر کو پڑھ کر حفظ قرآن کی دعا مانگنے سے قرآن کریم کا یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو بچے حفظ کر رہے ہیں ان کے لیے زبردست وظیفہ ہے. سورہ النازعات پڑھنے سے جان کنی کی تکلیف نہیں ہوگی. سورہ ضحیٰ پڑھنے سے بھاگا ہوا آدمی واپس آ جائے گا. سورہ علم نشرح کو جس مال پر پڑھ دیا جائے اس میں خوب برکت ہوتی ہے. کولیسٹرول، بلڈ پریشر، شوگر ٹیسٹ کرواتے ہو نا؟ صحت کے لیے ٹیسٹ کرانا چاہیے، اچھی بات ہے. لیکن ہم ان بیماریوں کے بارے میں بہت زیادہ کانشیس ہیں. میرا سوال ہے یہ بیماریاں کیا بگاڑ لیں گی آپ کا؟ اینڈ آف دا ڈے جان لے لیں گی نا. میں اس بیماری کا ذکر کر رہا ہوں جو اگر دل پہ بس گئی تو ایمان لے لے. بتاؤ کون سی خطرناک بیماری؟ ایمان لینے والی نا. nobody try to understand. کوئی اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اس پوری کائنات میں سب سے پہلا جو گناہ ہوا، فرسٹ ایور سن، سب سے پہلا گناہ وہ کیا تھا؟ تکبر ہی تھا. شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا نا. اللہ میں اس سے بہتر ہوں، I am best. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا. حضرت آدم کو شیطان نے بڑی عبادتیں کی، بڑا علم بھی تھا، فرشتوں کا استاد تھا، جنت کا خزانچی تھا. once in a lifetime اس نے تکبر کیا. ساری عبادتیں برباد، نورانیت چہرے کی چھین لی گئی، اللہ کی بارگاہ سے مردود قرار دے دیا گیا. مجھے ایک بات بتاؤ، جس نے ایک بار تکبر کیا اس کا یہ حال ہوا. جو روز تکبر کرتا، جو بار بار تکبر کرتا ہے اس کا کیا بنے گا؟ انہ لا یحب المستکبرین. بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا. اور ایک حدیث تو بچپن سے آپ نے سنی ہوگی نا، کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو. رائی کا دانہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، ڈاٹ نقطہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنا سا بھی تکبر جس کے دل میں ہوگا نا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا. اب سوچئے جس کا دل بھرا ہوا ہے تکبر سے، اس کا تو پتہ نہیں کیا حال ہوگا. رائی کے دانے کے برابر تکبر بھی ایکسپٹیبل نہیں ہے. یہ بات انڈرسٹینڈ ہو گئی کہ بڑا گناہ ہے، کائنات میں ہونے والا بھی سب سے پہلا گناہ ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے. من صلی علی او سأل لی الوسیلۃ حقت علیہ شفاعتی یوم القیامہ. میرے آقا فرماتے جس نے مجھ پر درود شریف پڑھا یا اللہ پاک کی بارگاہ میں میرے لیے وسیلے کی دعا کی، قیامت کے دن اس پر میری شفاعت ثابت ہو گئی. تو درود پاک پڑھنا یہ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنے کا بڑا پیارا طریقہ ہے. محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ ہماری کوشش ہوتی ہے ہم قرآن مجید فرقان حمید کی خوبصورت پیاری آیتوں کو سمجھیں، تلاوت کریں، اس کی تفسیر جانیں اور قرآن کی باتیں کریں. آج ایک بنی اسرائیل کی عجیب و غریب بیماری کا ذکر سنیں. اللہ نے قرآن مجید میں اس کو بیان کیا اور بدقسمتی سے وہ بیماری، وہ ڈیزیز آج ہمارے درمیان بھی پائی جاتی ہے. تو یوں سمجھیے کہ یہ ہمارے لیے بھی بڑی ریلیونٹ ہے. ہمیں بھی بہت غور سے اس کو سننا ہے کہ کہیں ہم میں سے کسی کے اندر یہ بری بیماری نہ لگ جائے. اور یہ بیماری ان کو کیوں لگی قرآن نے اسے بھی بیان کیا. اللہ قریب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 1 ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 74. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. اب اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان.
پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. اور پتھروں میں کچھ تو وہ ہیں جن سے ندیاں بہ نکلتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جب پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر. یہ جو آخری آیت کا حصہ ہے نا، یہ تو سمجھ رہے ہیں یہاں لکھا ہونا چاہیے. کیا فرمایا؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. جان لو کہ اللہ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں ہے. جو کچھ ہم کر رہے ہیں نا سب اللہ دیکھ رہا ہے. ہم بعض اوقات لوگوں سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. شہر تبدیل کریں گے، علاقہ تبدیل کریں گے، دروازہ بند کر دیں گے، دنیا میں کوئی نہ دیکھ لے. بار بار قرآن انڈیکیٹ کر رہا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اللہ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں، وہ دیکھ رہا ہے. تو کاش یہ خیال دل میں راسخ ہو جائے کہ میں جو کچھ کرتا ہوں، اچھا کر رہا ہوں یا برا کر رہا ہوں، رب دیکھ. اچھے کام میں بھی اچھا عجیب ہے ہم لوگ نا، برے کام میں لوگ نہ دیکھ لیں اس کی ٹینشن، اچھے کام میں لوگ کیوں نہیں دیکھ رہے اس کی ٹینشن. کسی طرح لوگوں تک پہنچا دوں کہ میں نے کوئی اچھا کام کیا ہے. اگر یہ ذہن بن جائے نا کہ دنیا دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، اچھا کروں گا تو اجر اسی سے لینا ہے، اور اللہ نہ کرے برا کروں گا تو سزا بھی اسی نے دینی ہے. تو خیال تو اس کا زیادہ ہونا چاہیے نا، خیال دنیا والوں کا. تو بہرحال اب آتے ہیں اس بیماری اور اس آیت کی طرف. اس آیت میں قرآن کریم فرقان حمید نے کیا ارشاد فرمایا؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک. پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے. ان پر بڑے انعامات ہوئے، بڑی مہربانیاں کی گئی بنی اسرائیل پر. شکر کی بجائے یہ نافرمانی کرتے تھے. فرعون سے اللہ نے نجات دی، پھر انہوں نے ناشکری کی. تورات عطا کی، پھر ناشکری کی. بچڑے کی پوجا کی، اللہ نے اس میں توبہ کی توفیق دے دی، پھر ناشکری کی. 70 افراد کو کوہ طور پر بلایا، انہوں نے پھر ناشکری کی. انہیں منو سلوہ عطا کیا، پھر ناشکری کی. انہیں قدرت کی نشانیاں دکھائیں، پھر ناشکری کی. اللہ پاک کی نافرمانیوں میں مصروف رہے، ایک کے بعد ایک نافرمانی، ایک کے بعد ایک گناہ کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کے دل سخت ہو گئے. مگر اب قرآن کیا کہتا ہے؟ کتنے سخت ہوئے؟ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ. تو پتھروں کی طرح ہو گئے. پتھر کتنا سخت ہوتا ہے سمجھیے گا. یاد رکھیے سختی کی اور بھی چیزیں ہوتی ہیں. لوہا بڑا سخت ہوتا ہے، لکڑی بڑی سخت ہوتی ہے، مگر لوہا آگ سے نرم ہو جاتا ہے، لکڑی پانی سے نرم ہو جاتی ہے. مگر پتھر کتنا سخت ہوتا ہے، گرمائش میں پگھلتا ہے. ہتھوڑے مار مار کے اس کا برادہ تو کر سکتے ہیں، چورا چورا کر سکتے ہیں، مگر نرم نہیں کر سکتے. تو قرآن نے مثال کیا دی کہ دل پتھر سے سخت ہو گئے. اچھا پھر کہا او اشد قسوہ، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. اللہ اکبر. ان دلوں کا عالم کیا ہوگا کہ جن کو قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے دل پتھر جیسے سخت، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. اللہ اکبر. اے میرے پیارے اسلام، حالانکہ پتھر کی ایک اور تعریف قرآن خود آگے بیان فرما رہا ہے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. پتھر میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جائیں تو ان سے پانی نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، یعنی پتھر بھی اللہ کا خوف کرتے ہیں. پھر فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور اللہ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں. اب یہاں بڑی یونیک معلومات اسٹونز کے بارے میں، پتھر کے بارے میں قرآن نے کیا فرمایا؟ پتھر چاہے کتنے سخت ہوں، اللہ کے نافرمان نہیں ہوتے. یہ بھی پھوٹ پڑتے ہیں، ان سے بھی چشمے جاری ہوتے ہیں. خوف خدا کے سبب بڑی بڑی چٹانیں، بڑے بڑے پتھر لڑک جاتے ہیں. لیکن گناہگاروں کے دل جب سخت ہو جائے نا تو وہ اتنے سخت ہوتے ہیں کہ وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو، ان پر کوئی بات اثر نہیں کرتی. اللہ کا حکم سن کر یہ زیر نہیں ہوتے، عذاب کا تذکرہ سن لیں تو ان پر خوف طاری نہیں ہوتا، جنت کی نعمتوں کا سن لیں پھر بھی دل مائل نہیں ہوتا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں غور کیجیے،
آج کے دور میں بھی بعض اوقات ایسے بندے دکھتے ہیں کہ جن کے دل سخت ہو جاتا ہے، اور سختی کی قرآن نے وجہ جو تفسیر میں ہم نے سنی کہ گناہ پر گناہ، ایک کے بعد ایک دوسرا گناہ۔ حدیثوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل پر ایک نقطہ لگ جاتا ہے، بلیک ڈاٹ۔ دوسرا گناہ کرتا ہے پھر دوسرا نقطہ، تیسرا کرتا ہے تیسرا نقطہ، ایک وقت آتا ہے پورا دل ہی کالا ہو جاتا ہے۔ آج کے دور میں کسی سے اچھی بات کرو، قرآن کی بات کرو، دین کی بات کرو، لڑنے لگ جاتا ہے مسلمان ہو کر۔ یہ کیا ہر وقت بات یہ لگائی ہوئی ہے؟ کیوں بھائی اللہ رسول کی بات کرتے ہو، ہم کوئی اور بات کر رہے ہیں؟ خود سوچیں، ہمیں ہر اس شخص کو سوچنا چاہیے کہیں دل سختی کی طرف تو نہیں جا رہا۔ اچھا، پتھروں میں شعور ہوتا ہے، یہ بڑی عجیب بات آج ہم نے سنی، شاید سب بہت ساروں کے لیے نئی بات ہوگی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ پتھروں میں بھی شعور ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں ان کے شعور کی خبر نہیں ہوتی۔ قرآن میں ایک اور جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا، اور داؤد کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو تابع بنا دیا کہ وہ پہاڑ اور پرندے تسبیح کرتے ہیں۔ ہاں، پرندے تو تسبیح کرتے ہیں، پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ آپ نے نہیں سنا ابو جہل کے ہاتھ میں کنکر تھے نا، کیا آ کر کہا تھا اس نے اللہ کے نبی کو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سچے نبی ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ اللہ اکبر، نبی پاک کا کیا خوبصورت جواب تھا، فرمایا میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے؟ جو تیری مٹھی میں کنکر ہے بتا دے میں کون ہوں۔ اور پھر کنکروں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا تو پتا چلا کہ پتھر بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور احد پہاڑ کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ اللہ آپ کو مجھے بار بار مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام، سبحان اللہ، آقا کے معجزات میں سے یہ معجزات ہے کہ جب نبی پاک مدینہ منورہ میں یا مکہ پاک میں سڑکوں پر کسی کے شاہراہ پر تشریف لے جاتے تو آس پاس کے پتھر نبی پاک کو سلام کیا کرتے۔ احد پہاڑ کے متعلق آقا نے فرمایا احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت فرمانا۔ پہاڑ نبی پاک سے محبت کرتا ہے، اور یہ کیسا خوبصورت پہاڑ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ احد میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اب یہاں علماء نے اور خوبصورت بات کی کہ پہاڑ نبی پاک سے محبت کرے تو جنت میں جائے، تو جب امتی محبت کرے تو اس کا تو عالم ہی کچھ اور ہوگا نا۔ تو محبت رسول یہ جنت میں جانے کا سبب ہے۔ مگر جو ہمارا ٹاپک ہے کہ اللہ کی عطا سے یہ پہاڑ یہ پتھر بھی رب کی تسبیح کرتے ہیں، ان میں بھی شعور ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور احد کے پہاڑ کی تو یہ فضیلت ہے، ایک جگہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تم احد پہاڑ کے پاس آؤ فَقُلُوا مِن شَجَرٍ، اس پر اگنے والے درخت کے پتے بطور تبرک کھا لیا کرو۔ اور پھر فرمایا اگرچہ احد پہاڑ پر اگنے والے درخت کے صرف کانٹے ہی ملے، اگر پتے نہ ملے تو کانٹے چبا لیا کرو۔ اب یہاں تبرک کی دلیل بھی ملتی ہے، بھائی کانٹا کھانے سے کیا فائدہ ہوگا، پتا کھانے سے کیا فائدہ ہوگا، مگر چونکہ یہ جنتی پہاڑ ہے تو آقا نے فرمایا اس سے کچھ نہ کچھ کھا لیا کرو، تبرک لیا کرو۔ اب پہاڑ مبارک کیسے ہو گیا کہ یہ پہاڑ نبی پاک سے محبت کرنے والا ہے۔ تو ہم دوبارہ آتے ہیں پیارے اسلامی بھائیوں کہ ایک تو ہم نے یہ سنا قرآن کہتا ہے کہ کچھ پہاڑ پھٹ پڑتے ہیں، کچھ میں سے نہریں جاری ہوتی ہیں، کچھ سے پانی جاری ہوتی ہیں، کچھ خوف خدا سے گر پڑتے ہیں۔ ایک بار امام ابو القاسم کشمیری رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ اللہ پاک کے ایک نبی کہیں سے گزر رہے تھے، آپ نے چھوٹا سا پتھر دیکھا مگر اس چھوٹے سے پتھر سے مسلسل پانی بہ رہا تھا، آپ بڑے حیران ہوئے۔ اللہ پاک نے اس پتھر کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی، اور پتھر کہتا ہے کہ اے اللہ پاک کے نبی، جب سے میں نے سنا ہے معلوم ہوا ہے کہ جہنم کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ قرآن کہتا ہے نا اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ تو ہم آدمیوں پر تو پتہ نہیں اثر ہوا نہیں ہوا، وہ پتھر کہتا ہے جب سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ جہنم میں پتھر ڈالے جائیں گے جب سے میں رو رہا ہوں، جب سے خوف خدا کی حالت سے میری حالت بری ہے، اور یہ جو میرے اندر سے آپ پانی نکلتا دیکھ رہے ہیں یہ خوف خدا کے باعث ہے۔ آپ اللہ کے نبی تھے، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور اللہ پاک نے یا اللہ اس پتھر کو جہنم سے محفوظ فرما، دعا قبول ہو گئی۔ اب چلے گئے کہیں، واپس آئے تو پھر اس پتھر سے پانی نکل رہا تھا، تو آپ نے کہا کہ اب تو تمہیں جہنم سے آزادی کی خوشخبری مل گئی، پھر کیوں رو رہے ہو؟ پتھر کو اللہ نے پھر قوت گویائی دی، کہتا ہے ذالک کان بکاء الحزن والخوف وہذا بکاء الشکر والسرور، کہتے حضور پہلے جو آنسو تھے وہ غم اور تکلیف کے تھے،
اب جو آنسو ہیں وہ خوشی کے آنسو ہیں کہ اللہ نے جہنم سے آزاد. تو یہ اللہ کی مخلوقات ہیں. اللہ پاک یہ دنیا میں ہر طرف رب کا ذکر ہو رہا ہے. یہ اشرف المخلوقات کہلانے والا ہی غافل ہو جاتا ہے. حالانکہ ہم مجھے اور آپ کو بنایا ہی اللہ کی عبادت کے لیے. دیکھیں نا ہر چیز کے بارے میں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں واٹ از دا ریزن آف دا کریشن. موبائل کیوں بنا ہے؟ بات کرنے کے لیے بنا. اگر اس میں بات کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے, کوئی فنکشن نہ چلے, کیا کریں گے؟ موبائل کا گاربیج کر دیں گے نا. پین کیوں چلتا ہے؟ پین کیوں بنا؟ لکھنے کے لیے. لکھنا ہی نہ انک ختم ہو جائے کیا کرتے ہو؟ پھر بھی لگاتے ہو, پھینک دیتے ہیں. جو چیز جس لیے بنائی گئی اگر وہ کام نہ کرے تو اسے ڈسپوز کر دیا جاتا ہے. ہمیں کیوں بنایا گیا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ قرآن بتائے گا نا. ہمیں بنایا اللہ نے تو اللہ ہی فرمائے گا نا کیوں بنایا, واٹ از دا ریزن. قرآن میں رب فرماتا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے نہیں بنایا انسان اور جنات کو, بس there is only one reason الا لیعبدون. ہم نے اپنی عبادت کے لیے بنایا. یعنی میں اور آپ بنے اللہ کی عبادت کے لیے, کام کچھ اور کر رہے ہیں. نمازیں ہماری قضا ہو رہی ہے, روزے بہت بڑی تعداد میں لوگ نہیں رکھ رہے, اللہ کی عبادت سے دور. حالانکہ بنایا اس لیے گیا. اور یہ پتھر کا واقعہ آپ نے سنا کہ یہ اس لیے رو رہا ہے کہ کہیں جہنم میں ڈال نہ دیا جائے. کبھی ہمارے آنسو بہے, کبھی ہمیں یہ خیال آیا کہ کہیں مجھے جہنم میں نہ ڈال دیا جائے, کہیں مجھے ایندھن نہ بنا دیا جائے جہنم کا. اللہ اکبر. اب آئیے بیان میں, جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ایک بیماری کا ذکر ہوگا, اللہ اس بیماری سے بچائے, اور وہ بیماری ہے دل کی سختی. کیا کہا قرآن نے؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی طرح ہیں, بلکہ ان سے بھی زیادہ ہیں. اب دل کتنا اہمیت, کتنا امپورٹنٹ پارٹ ہے ہماری باڈی کا. پیارے آقا علیہ السلام حدیث پاک میں ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں جسم میں ایک خون کا لوتھڑا ہے, وہ ٹھیک ہو جائے سارا جسم ٹھیک ہو جائے, اور جب وہ لوتھڑا بگڑ جائے گا تو سارا جسم بگڑ جائے گا. سن لو, وہ لوتھڑا, وہ پارٹ آف دا باڈی بدعا کیا ہے؟ وہ قلب ہے, دل. تو دل کا خیال میڈیکلی تو لوگ رکھ رہے ہیں یار, کولیسٹرول نہ ہو جائے, ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے, بلڈ پریشر نہ ہو جائے, والز بند نہ ہو جائے, وینز کھلی رہیں, بڑا خیال ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ظاہری اس دل کی کیفیت ہے نا, مگر اگر اس دل میں ایمان ہی نہ ہو, اس دل میں معاذ اللہ سختی آ جائے, ہدایت کی کوئی بات ہی اثر نہ کرے, یہ دل معاذ اللہ غیبت, چغلی, بغض, کینہ, تکبر اور برائیوں کی آماجگاہ بن جائے تو یہ تو برباد کر دے گا نا, ایمان برباد کر دے گا. ہمیں جان لینے والے مرض کا ڈر ہے. ہم ڈسکس بھی کرتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں, ٹیسٹ بھی کراتے ہیں, جناب بتائیں ہارٹ اٹیک نہ ہو, میری باڈی ٹھیک رہے, کتنی ایکسرسائز کرنی ہے. ایوری بڈی ٹاک اباؤٹ اٹ. وہ کیوں کہ جان چلی جائے گی نا. مگر مجھے بتاؤ, جان جانا زیادہ خطرناک ہے یا ایمان جانا زیادہ خطرناک ہے؟ جان تو ویسے ہی جانی ہے, آج نہیں تو کل چلی جائے گی. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے, ترمذی شریف کی حدیث, ان ابعد الناس من اللہ قلب القاسی. فرماتے سخت دل والا سب سے بڑھ کر اللہ سے دور ہے. Nobody talk about it. کوئی بات ہی نہیں کرتا. ارے دل سخت ہے, یہ دل نرم ہے. اگر دل سخت ہو گیا نا تو پھر اللہ سے سب سے زیادہ دور وہ ہو جائے گا. حضرت مالک بن دینار جیسی عظیم ہستی کا فرمان سنو. فرماتے بندوں کو جو سزائیں دی جاتی ہیں ان میں سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ بندے کا دل سخت کر دیا جائے. نہ نماز میں دل لگے, نہ تلاوت میں دل لگے, نہ دعا میں آنسو بہیں, نہ ہدایت کی بات اچھی لگے. لوگ نعتیں سن کر رو رہے ہوتے ہیں, ہم کہتے بند کرو یار, مزہ نہیں آ رہا. یعنی کوئی اچھی بات دل پر اثر نہیں کر رہی تو چیک کرو یار, یہ دل سخت تو نہیں ہو گیا, دروازہ تو بند نہیں ہو گیا. یہ سب سے بڑی سزا ہے. حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں بندے کو جو سب سے بڑی سزا دی جاتی ہے وہ اس کا دل سخت ہو جاتا. کسی مسلمان کو تکلیف میں دیکھ کر ہمیں تکلیف محسوس کیوں نہیں ہو رہی؟ کوئی بیچارہ غریب پریشان ہے, اس کو دیکھ کر مجھے فیل کیوں نہیں ہو رہا؟ اگر ہو رہا ہے اللہ کا شکر ادا کریں. اگر مسجد میں آنے کو جی چاہتا ہے اللہ کا شکر ادا کریں. مسجد میں آ کر بھاگنے کو جی چاہتا ہے, there is something wrong in your heart. اس سے بڑھ کر رحمتوں والی جگہ کون سی ہے؟ ہونا کیا چاہیے؟ اللہ کے گھر میں آؤ تو پیس, سکون, مزہ آ جائے. مگر کچھ لوگ مسجد میں آ کر بھی بے چین, آخر میں آئیں گے سب سے پہلے جانے کی کریں گے. خود سوچیے کیوں مجھے بے چینی ہوتی ہے؟ موبائل پر گھنٹوں بیٹھ جاؤں گا, دوست کے ساتھ چائے پینے گھنٹوں بیٹھ جاؤں گا, اللہ کے گھر میں مجھے تکلیف کیوں ہو رہی ہوتی ہے؟
جب تک بیماری کو ڈائگنوز نہیں کریں گے نا پھر حل نہیں ہوگا. آج میں آپ کو علاج بھی بتاؤں گا. اب آئیے دل کی سختی کے اسباب. واٹ از دا ریزن؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ذکر اللہ کے علاوہ زیادہ کلام نہ کرو، بے شک زیادہ باتیں کرنا دل کو سخت کر دیتا. یہ بہت جو بولتے رہتے ہیں نا، بہت بولتے رہتے ہیں، زیادہ باتیں نہیں. قلیل الکلام، اللہ کا ذکر کریں، تلاوت کریں، کم بولیں. کیونکہ زیادہ بولنے والا غلطیاں بھی زیادہ کرتا ہے. جھوٹ بھی نکل جائے گا، غیبت بھی نکل جائے گی، دل آزاری بھی ہو جائے گی، معاذ اللہ احساس نہیں ہوگا، علم نہیں ہوگا تو کلمہ کفر بھی نکل جائے گا. کم بولیں، سوچ کے بولیں. ایک جملہ سنا ہوگا آپ نے، پہلے تولو بعد میں بولو. ہم بول کے تول رہے ہوتے ہیں، پھر پچھتا رہے ہوتے ہیں، یار نہیں بولنا تھا، یار کیا بول دیا، یار مسئلہ ہو گیا، جھگڑا ہو. پہلے سوچ لیتے ہیں نا. آپ کے کسی بھی باڈی پارٹ کے گرد گارڈ نہیں بٹھائے گئے. یہ زبان ہے جس کو 32 گارڈ کا پہرا دیا گیا ہے. 32 دانت کے پیچھے زبان ہے نا. کبھی مزاح کرنا اور ہے، مگر ہنسی مذاق میں بھی دل آزاری کی اجازت نہیں ہے نا. آپ مسکرانے والی بات کریں، اچھی بات ہے، لیکن ہر وقت یہ کام کر لے، کام میں لگے ہوئے اور پھر جھوٹ بول بول کے ہنسا رہے ہیں، یہ دل کو مردہ کر دیتے ہیں. اچھا، پھر زیادہ کھانا، بالخصوص حرام حلال کی پرواہ کیے بغیر کھاتے چلے جانا، یہ بھی دل کو مردہ کر دیتے ہیں. تو اللہ کرے کہ یہ بھی ہمیں سمجھ آ جائے. آپ جب بھی دیکھیں آپ زیادہ کھائیں گے، آپ کو عبادت کو جی نہیں چاہے گا، آپ کو نیند آنے لگے گی، سستی ہو جائے گی. رمضانوں میں لوگ زیادہ عبادت کرتے ہیں، جو کم کھاتے ہیں آپ دیکھیں وہ عبادت زیادہ کر رہے ہوں. تو کم کھانا، اور حرام سے تو پہلے ہی بچنا ہے، حلال ہی کھانا ہے. اور دل کو سب سے زیادہ جو نقصان دینے والی چیز ہے نا، موسٹ ڈینجرس، وہ ہے گناہ. گناہ کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہے نا، جو گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، جتنا بڑا گناہ ہوگا وہ اتنا دل کو افیکٹ کرے گا، مگر ہر گناہ دل کو ڈیمیج ضرور کرتا ہے. اس میں روحانیت کم کرتا ہے. اس کے اندر یوں سمجھیے برائی، جیسے جیسے برا ہو تو برائی کرتا جائے گا. پھر کچھ لوگوں کی کنٹینیو عادت ہوتی ہے برائی کی، وہ دل کو سخت. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن کیا کہتا ہے؟ بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ ان کے کمائے ہوئے اعمال نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا. قرآن کہہ رہا ہے زنگ چڑھ جاتا ہے. اپنے اعمال جو ہیں، برے اعمال دلوں پر زنگ چڑھا دیتے. اب یہ تو ہو رہا ہے، ہم تو کر رہے ہیں. اب حل کیا ہے؟ دل صاف کیسے ہوگا، دل نرم کیسے ہوگا؟ آئیے آج اس کا نسخہ بھی لے لیں، اور وہ بھی انشاءاللہ حدیث پاک سے ہی پیش کروں گا. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک جیسے لوہے پر زنگ چڑھتا ہے، ایسے ہی دل بھی زنگ آلود ہو جاتا ہے. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل کے زنگ کا علاج کیا ہے؟ ارشاد فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنا اور ذکر اللہ کی کثرت. اللہ کا ذکر یہ دل کا زنگ دور کرتا. تلاوت قرآن یہ دل کا زنگ دور. آپ کو کبھی کبھی مزہ نہیں آئے گا، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پہلے سے بتا دیتا ہوں کہ جس کے دل میں پرابلم ہوتی ہے نا، وہ جیسے ہی ذکر اللہ کرے گا اس کو نیند آنے لگے گی، تلاوت کرے گا بوریت شروع ہو جائے گی، مسجد میں آئے گا ٹینشن شروع ہو جائے گی. اب آپ کو میں ایک فارمولا دے دیتا ہوں. پہلے ذہن بنا لے کہ مجھے دل صاف کرنا ہے، مجھے گناہوں کا یہ زنگ اتارنا ہے، مجھے اللہ کی معرفت اپنے دل میں چاہیے. تو اب حل کیا ہوگا؟ اب اس کو دنیا کی اگزامپل سے سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پہ کسی کو بخار ہو جائے اور کوئی وائرس لگ جائے، کھانا اچھا نہیں لگے گا، پانی اچھا نہیں لگے گا، چائے اچھی نہیں لگے گی، جوس اچھا، گھر والے بیچارے سوپ بنا کے دیں گے، نہیں کھانا ہے، منہ کڑوا ہو جاتا ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ اچھا نہیں لگتا پھر بھی کھاتے ہیں. آپ کو یہ پتا ہے بیک آف دا مائنڈ کہ تھوڑے دنوں کی بات ہے، بلکہ فیملی اچھی نہیں لگتی، بچے اچھے نہیں لگتے. جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو ہم بچوں کو گھر سے تو نہیں نکال دیتے، ہمیں پتا ہے طبیعت میری خراب ہے. تھوڑے دن کے بعد جیسے ہی بیماری ہٹے گی، کھانا بھی اچھا لگے گا، بچے بھی اچھے لگیں گے، ماحول سارا ٹھیک ہو جائے گا. پرابلم میرے اندر ہے، ہم کنٹینیو کھاتے ہیں. بالکل اسی طرح جب آپ کو ذکر الہی میں مزہ نہ آئے، تلاوت میں لطف نہ آئے، درود پاک میں وہ جو چاشنی ہے نہیں مل رہی، سجدوں کی لذت نہیں مل رہی، بھاگ نہیں جانا مسجد چھوڑ کے، عبادت کرنا چھوڑ نہ دیں، تسبیح رکھ مت دیجیے گا. یہ بیماری ہے جو آپ کو نہیں کرنے دے رہی، آپ کنٹینیو کرتے رہیں. ایک وقت آئے گا دل کا زنگ دور ہوگا، ہر ذکر الہی آپ کو مزہ دینے لگے، ہر سجدے میں آپ کو معرفت ملنے لگے گی، ہر تلاوت کا ذوق آپ کو ملتا رہے گا. آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، آپ کے آنسو بہنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اس ٹائم تک آپ کو یہ کرنا پڑے گا تاکہ یہ دل کا زنگ دور ہو جائے. اور جب اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا اور ذکر الہی دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے. ایک مرتبہ ایک عورت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئی، دل کی سختی کی شکایت کی. حضرت عائشہ نے فرمایا
अक्सिरी मिन ज़िक्रिल मौत, मौत को कसरत से याद करो। चंद दिन के बाद वो औरत आई और बीबी आयशा का शुक्रिया अदा करती हैं, कहती है जब से मैंने मौत को याद करना शुरू किया ये बात रंग लाई है, मेरी दिल की सख्ती दूर हो गई। तो काश हमें याद आए, कभी कभी वैसे ही कब्रिस्तान चक्कर लगा लिया करें, दुआ पढ़ने चले जाए, अंदाजा हो कि देखो कौन कौन चला गया। किसी का बड़ा महल था, किसी का डिफेंस में बंगला था, डिफेंस के कब्रिस्तान ही चले जाएं तो डिफेंस में रहने वाले ही तदफीन है ना। एक और चीज समझा करें आप, दुनिया में मैं और आप एक सीक्वेंस के जरिए आए। पहले मेरे दादा आए, फिर मेरे वालिद आए, फिर मैं आया, फिर मेरे बच्चे आए, फिर उनके बच्चे। ये सीक्वेंस है ना। दुनिया से जाने की ये सीक्वेंस जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि दादा ही पहले जाएंगे, अब्बू ही बाद में जाएंगे, फिर मैं जाऊंगा। नहीं, दादा दुनिया में होता है, पोता चला जाता है, वालिद होता है, जवान बेटा चला जाता है। आपने नहीं देखा कब्रिस्तान जाए ना, 15 साल के बच्चे की भी कब्र मिलेगी, 5 साल के बच्चे की कब्र भी मिलेगी, 75 साल के बूढ़े की कब्र भी मिलेगी। इट मीन्स मैं भी कभी भी जा सकता हूँ। अच्छा, हम में से कईयों को कब्रिस्तान की दुआ याद होगी, कितनी मीनिंगफुल दुआ है, मगर समझे तो ना क्या दुआ है। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर यग़फिरुल्लाहु लना व लकुम व अंतुम सलफुना व नहनु बिल अथर। मिशकात शरीफ हदीस की दुआ, प्यारे आका ये दुआ किया करते। माना क्या है? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, ए कब्र वालों तुम पर सलामती हो। फिर क्या फरमाया? यग़फिरुल्लाहु लना व लकुम, अल्लाह तुम्हारी और हमारी मग़फ़िरत फरमाए। मगर जो अगला जुमला है ना, अंतुम सलफुना व नहनु बिल अथर, तुम पहले चले गए हो, हम बाद में आने वाले। काश ये बात समझ आ जाए कि मेरा ठिकाना वही है, जाना उधर ही है। कौन सी तुर्रम खानी काम आएगी, कौन सा जाहो जलाल काम आएगा, कौन से पैसे काम आएंगे, कौन सी प्रॉपर्टी काम आएगी, सब कुछ इधर रह जाएगा। आमाल काम आएंगे। 2 गज की कब्र है, अरबोपति को भी लट्ठे का कफन है और फुटपाथ पर मरने वाले को भी वही कफन है। ये मेरा लिबास होगा, ये मेरी कब्र होगी। तो मौत को कसरत से याद करना ये दिल को नरम कर देता है, ये इस दिल की सख्ती को दूर करता है। अल्लाह अकबर। है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इसी तरह अल्लाह वालों की जो निगाह होती है ना, हाँ वो कहते हैं ना, यक ज़बाना सोहबते बा औलिया बेहतर असद साला ताते बेरिया। सैकड़ों साल की बेरिया इबादत एक तरफ, किसी वली कामिल की सोहबत एक तरफ। अल्लाह वालों की सोहबत में बैठे, उनकी निगाह से, उनकी सोहबत से दिल का ज़म उतर जाता। हाँ, इसी तरह उलमा कहते हैं अल्लाह वालों की दुश्मनी जो है ना, किसी अल्लाह वाले की गुस्ताखी, चाहे गुनाह थोड़ा थोड़ा करके दिल सख्त करता है, ये वो गुनाह है जो डायरेक्ट दिल को सख्त कर देता है, दिल बिल्कुल मुर्दा हो जाता है जो अल्लाह के वली से दुश्मनी करता है। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करें, नेक लोगों में बैठा करें, तिलावत कुरान करें, जिक्र इलाही करें, मौत को कसरत से याद करें, तो ये दिल जो है इसकी सख्ती से हम महफूज रहेंगे। वो पत्थरों के बारे में देखे ना कि पत्थर खौफे खुदा से रोता है, पत्थर जिक्र इलाही करता है। अरे हम तो अशरफुल मखलूकात हैं, तो हमें तो अल्लाह की याद ज्यादा करनी चाहिए। याद रखिए, सदका देना, मोहताजों की मदद करना, उनकी खैर खाई करना, ये अल्लाह अज़्ज़ व जल को इस कदर पसंद है। बाज़ औक़ात कुछ लोग सदका देते वक्त, खैरात देते वक्त, अल्लाह की राह में खर्च करते वक्त ये सोचते हैं कि दूसरों को दे देंगे तो हमारा क्या होगा, हमारे काम कैसे बनेंगे, सबको बांट देंगे तो हमारे रिस्क का क्या होगा। गौर से सुनिए, हजरत सैयदतुना अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझसे इरशाद फरमाया, सदका और खैरात मत रोको। सुनिए, सदका और खैरात मत रोको, कहीं तुम्हारा रिस्क न रोक दिया जाए। जो लोग बाज़ औक़ात तंगी के शिकार होते हैं ना, वो चेक करें, यार मैंने सदका खैरात देना तो नहीं रोक दिया, मैंने अल्लाह की राह में खर्च करना तो नहीं रोक दिया, ये खर्च करना ही मल्टीप्लाई करके वापस लाता है। एक और रिवायत में आता है, गिन गिन कर खर्च न करो, वरना वो रब्बे करीम भी तुम्हें गिन गिन कर अता फरमाए। जो लोग गिन गिन कर देते हैं ना, बस भाई ज़कात पूरी हो गई, इतना ही देना था, अब अगले साल आना। अरे रब्बे करीम तुम्हें अता फरमाई जा रहा है, तुम भी बांटे चले जाओ, तुम भी देते चले जाओ, वो और अपने खजानों से अता फरमाएगा। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, सैयदना इमाम बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जो अभी मैंने हदीस पढ़ी कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सदका और खैरात मत रोको, कहीं तुम्हारा रिस्क ना रोक दिया जाए। इस हदीस के तहत फरमाते हैं, इस खौफ से अपने माल को सदका करने से मत रोको कि वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ व जल तुम पर माल की तंगी फरमा देगा, ये तुझसे माल रोक लेगा और रिस्क के वसाइल खत्म फरमा देगा।
ہمیں نہیں پتا ہوتا. بعض اوقات ہم کسی کی مدد کرتے ہیں, اس کی دعا لگتی ہے, ہمارے بگڑے کام بننے سے سنور جاتے ہیں, ہمارے رزق میں برکت شروع ہو جاتی ہے. بعض اوقات کچھ غریب رشتہ داروں کی لوگ مدد کر رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کی کفالت کر رہے ہوتے ہیں, اور بزنس چلتا رہتا ہے, کاروبار بڑھتا رہتا ہے. اس میں ہماری کوئی عقل, ہماری کوئی ہوشیاری, ہمارا کوئی کمال نہیں ہوتا. کیا معلوم جس کو تم کفالت کر رہے ہو, ہر مہینے جس کے گھر کھانا پہنچا رہے ہو, یہ اسی کی دعائیں ہیں جو تمہارا رزق بڑھتا چلا جا رہا ہے, یہ اسی کی دعائیں ہیں جو تمہیں ترقی ملتی چلی جا رہی ہے. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے دل کھول کر خرچ کرتے رہنا چاہیے. صدقہ دینے میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یقین دیکھو, توکل دیکھو, آپ کا بلیف کیسا تھا کہ ایک بار دو بزرگ حضرت سیدنا رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں حاضر ہوئے, اور یہ نیت تھی کہ حضرت رابعہ بصریہ کھانا کھلائیں گی, ان کا تو کھانا بھی رزق حلال پر مبنی ہوگا. اب حضرت رابعہ بصریہ کے پاس 2 ہی روٹیاں تھیں. اب 2 بزرگ تھے, بھوک بھی لگی ہوئی تھی. وہی 2 روٹیاں آپ نے دسترخوان پر ان دونوں بزرگوں کے سامنے رکھ دی. ابھی روٹیاں رکھی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی. کسی سائل نے کہا کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دیا جائے. حضرت رابعہ بصریہ نے مہمانوں کے آگے سے 2 روٹیاں اٹھائیں اور اس سائل کو دے دی. مہمان ہکے بکے کہ ہم دسترخوان پر بیٹھے ہیں, ہمیں بھی بھوک لگی ہے, 2 ہی روٹیاں تھی, دونوں اٹھا کر دے دی. مگر یقین دیکھو, اللہ غنی, ابھی وہ حیرت زدہ ہیں کہ تھوڑی دیر میں دروازے پر پھر دستک ہوتی ہے. ایک کنیز بہت سی گرم روٹیاں لے کر حاضر ہوئی اور عرض کی یہ میری مالکہ نے آپ کے لیے بھجوائی ہے. حضرت رابعہ بصریہ نے روٹیاں گننا شروع کی. وہ روٹیاں 18 تھی. آپ نے کہا یہ روٹیاں میری نہیں ہیں. کنیز جی حضور آپ کے لیے بھجوائی. کہا میری نہیں ہے, واپس لے جاؤ. وہ بزرگ دیکھ رہے ہیں 2 گئیں, 18 آ گئیں, 18 بھی واپس لوٹا دیں. جب مالکن کے پاس وہ کنیز لے کر روٹیاں پہنچتی ہے اور کہتی ہے حضرت رابعہ بصریہ نے تو واپس لوٹا دی ہیں. کہا روٹیاں کتنی ہیں؟ کہا 18. کہا یہ 2 بچ گئی تھی, یہ بھی ساتھ ملا کر لے جاؤ. واپس جاتی ہے, حضرت رابعہ بصریہ کو پھر پیش کرتی ہے کہ میری مالکن نے پیش کی ہے. پھر روٹیاں گنی, 20 روٹیاں تھیں. آپ نے کہا ہاں یہ میری روٹیاں ہیں, کیونکہ اللہ کے وعدے پر مجھے سچا یقین ہے. میری راہ میں 1 خرچ کرو, میں 10 عطا فرماؤں گا. 2 دی تھی تو 18 کیسے آ گئیں؟ اللہ کی راہ میں 2 خرچ کی ہیں تو 20 ہی روٹیاں ملنی ہیں. اللہ اکبر. اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, جس دن یہ توکل پیدا ہو جائے نا, جس دن یہ بھروسہ رب پر ہو جائے, پھر دیکھیں کیسے غیب سے کام بنتے ہیں. حضرت سیدنا عطا رحمت اللہ تعالی اپنے والد محترم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ زمانے کے مشہور بزرگ حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی کی زوجہ محترمہ نے آپ سے کہا کہ ہمارے پاس آٹا بالکل ختم ہو گیا. یہاں موجود اسلامی بھائی بھی اور مدنی چینل کے ناظرین میں اگر کوئی تنگی کا شکار ہو, کوئی غربت کا شکار ہو, کوئی پریشانی کا شکار ہو, بہت غور سے یہ واقعہ سنیں. آپ کی زوجہ نے کہا کہ آٹا ختم ہو گیا ہے, اب روٹی کیسے بنے گی, کھانا کیسے بنے گا؟ آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ رقم ہے جس سے آٹا خریدا جا سکے؟ اس نے عرض کی کہ جی میرے پاس 1 درہم ہے جو اون بیچ کر حاصل ہوا ہے. آپ نے فرمایا لاؤ وہی درہم مجھے دے دو تو میں بازار میں جا کے آٹا لے آتا. آپ دکان پر آٹا لینے گئے, گھر میں 1 ہی درہم اور اس درہم کا بھی آٹا لینا ہے جس کا کھانا کھانا ہے. جب آٹے والے کی دکان پر پہنچے تو ایک فقیر وہاں آن پہنچا اور اس فقیر نے کہا کہ اے ابو مسلم خولانی, ایسا کرو یہ 1 درہم مجھے دے دو, مجھ پر صدقہ کر دو. آپ وہاں سے پلٹے, تھوڑا آگے گئے, دوسری دکان پر گئے, فقیر وہاں بھی آ گیا, کہنے لگا یہ 1 درہم آپ مجھ پر صدقہ کر دیں. فقیر پیچھے لگا رہا, آخر کار آپ نے وہ 1 درہم جو گھر سے لے کر آئے تھے آٹے کے لیے اس فقیر پر صدقہ کر دیا. ایمپٹی ہینڈڈ, خالی ہاتھ ہو گئے. سوچنے لگے اب گھر والوں کو کیا جواب دوں گا, اللہ کی راہ میں صدقہ تو کر دیا ہے, اب گھر واپس لوٹوں گا تو کیا بتاؤں گا, کھانے کے لیے انتظار میں ہے, آٹا لینے گیا ہوں. تو اب خالی تھیلا لے کر آئے تھے گھر سے, تو آپ نے لکڑی والے کی دکان پر گئے جو لکڑی کا کام کرتا ہے, کارپینٹر جو ہوتا ہے, اس کے پاس آپ نے دیکھا ہوگا برادہ پڑا ہوتا ہے, چورا بالکل. آپ نے اس تھیلے میں برادہ بھر لیا اور تاکہ تھیلا بھر جائے. اب گھر گئے, دستک دی, تھیلا پکڑایا اور خود باہر فوراً باہر سے چلے گئے. میں منہ کیا دکھاؤں گا گھر والوں کو, چلو وہ تھیلا پکڑ کے اندر جائیں, اتنی دیر میں گھر سے دور چلا جاؤں. آپ دور چلے گئے. گھر والوں نے تھیلا کھولا تو اس میں نہایت عمدہ قسم کا آٹا موجود تھا, بڑا زبردست آٹا. گھر والوں نے روٹیاں بنائی, انتظار کر رہے ہیں کہ حضرت کب آئیں گے. اب آپ شرمندہ, اب باہر گھوم رہے ہیں کہ وقت گزر جائے, گھر والے سو جائیں, وقت جو ہے وہ بھوک کا ٹائم تھوڑا گزر جائے. اب سارا دن گھر نہیں گئے. آپ کی زوجہ محترمہ انتظار کرتی رہی. اب آپ رات کو چپکے سے
گھر میں داخل ہونے لگے کہ گھر والوں کی ڈانٹ بھی سننی ہے کہ ہم نے پیسے دیے تھے آٹا لانے کو، آپ لکڑی کا برادہ دے گئے، مگر ان کو نہیں پتا تھا اندر کہانی کچھ اور ہو گئی ہے۔ اب آپ کی فیملی انتظار کر رہی ہے کہ کب آئیں، بھوکے ہیں، ان کو اتنا اچھا ہمیں آٹا دے کر گئے، بہترین قسم کی روٹیاں بنی ہیں، آئیں تو حضرت کو کھانا پیش کیا جائے۔ آپ چپکے سے گھر میں داخل ہوئے تو آپ کی زوجہ محترمہ فوراً سامنے آ گئی۔ اب آپ شرمندہ، مگر آپ کی زوجہ محترمہ بہترین قسم کی روٹیاں انہوں نے سامنے پیش کی۔ آپ حیران ہوئے کہ یہ کہاں سے آیا؟ تو آپ کی زوجہ نے کہا یہ اسی آٹے کی روٹیاں ہیں جو آپ لائے تھے۔ جب یہ سنا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ رونے لگے، اپنے پروردگار کا شکر ادا کیا کہ اس نے میری لاج رکھ لی اور مٹی کو عمدہ آٹے میں تبدیل فرما دیا۔ ہاں لیکن ایک بات کا خیال رکھنا ہوگا، کہیں کوئی خرچہ کرتے ہی انتظار کرنا شروع کر دے کہ آج جناب مسجد کے ڈبے میں 10 روپے ڈالے تھے، اب دیکھو 100 روپے کب ملتے ہیں، پورا دن گزر گیا 100 روپے نہیں ملے، اگلا دن گزر گیا پھر بھی 100 روپے نہیں ملے، یہ تو 1 کے 10 ملنے تھے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رہے رب کی رضا اور رب ہمارے بارے میں ہمیشہ یاد رکھے۔ اللہ کے جو فیصلے ہیں نا، اس پر یقین کر لو، اللہ کے جو فیصلے ہمارے بارے میں ہے نا، وہ ہم سے بہتر رب جانتا ہے، اور رب ہمارے لیے ہمیشہ بہتر فیصلہ فرماتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ نے صدقہ دیا آپ کا مال ہی بڑھ جائے، ہو سکتا ہے اس صدقے کی وجہ سے آپ سے کوئی آفت دور ہو جائے، آپ سے کوئی مصیبت دور ہو جائے۔ مجھے بتائیں، آپ نے 10 روپے دیے مسجد میں، 100 روپے نہیں ملے، لیکن آپ کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، وہ ایکسیڈنٹ سے آپ بچ گئے، آپ پر کوئی خطرناک بیماری آنے والی تھی، آپ اس سے بچ گئے، تو وہ 100 روپے اچھے تھے یا ایکسیڈنٹ سے بچنا اچھا تھا؟ تو اللہ کے فیصلوں پر یقین ہونا چاہیے۔ احادیث میں انشاءاللہ آگے بیان بھی کروں گا، احادیث بھری ہوئی ہیں، بہت ساری احادیث ہیں کہ صدقہ بری موت کو دور کرتا ہے، صدقہ بلا کو دور کرتا ہے، صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے، صدقہ تنگی کو دور کرتا ہے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، صدقہ دینے میں دل کی خوشی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ ایک اور واقعہ سنیے کہ کس طرح صدقے سے بلائیں دور ہوتی ہیں۔ سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ملک کا بادشاہ بہت ظالم اور کنجوس تھا، بڑا ظالم اور ایسا عجیب و غریب کنجوس کہ اس نے اعلان کر دیا کہ میرے ملک میں اگر کسی نے مسکین یا فقیر کو صدقہ کیا تو اس کے کوئی غریب کی مدد نہ کرے، اگر ایسا کوئی کرے گا تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یعنی خود غریب کی مدد بھی نہیں کرنی اور پورے ملک میں بھی کوئی غریب کی مدد نہ کرے۔ بڑا عجیب و غریب اعلان تھا۔ اچھا جناب، اب ایک خاتون تھی، لوگ تو خوف سے ڈر گئے تھے، کوئی صدقہ نہیں دے رہا تھا، کوئی خیرات نہیں دے رہا تھا۔ ایک دن فقیر مجبور ہو کر ایک عورت کے پاس آیا اور کہا مجھے اللہ کے راہ میں کچھ دو، میں بہت بھوکا ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ وہ عورت نے بھی بادشاہ کا اعلان سنا ہوا تھا، وہ بھی ڈری ہوئی تھی، اس نے بھی صدقہ دینے سے اس نے سوچا کہ صدقہ دوں گی تو میرے بھی ہاتھ کٹ جائیں گے، لیکن فقیر نے کہا مجھے اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر کچھ تو کھانے کو دے دو۔ وہ التجا کرتا رہا، آخر اس عورت کے دل میں رحم آ گیا، اس عورت نے اس فقیر کو صدقہ دے دیا، کھانے کو دے دیا۔ اب 2 روٹیاں دی اسے کھانے کو، فقیر روٹیاں لے کر دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ بادشاہ کو پتا چل گیا کہ ملک میں ایک ایسی عورت ہے جس نے کسی فقیر کو صدقہ دیا، اس نے اپنے بندے بھیجے اور اس خدا ترس رحم دل عورت کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے، اس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے۔ اب میٹھے اسلامی بھائیوں، کچھ عرصے کے بعد بادشاہ نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے اپنی مملکت کی سب سے حسین لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ اس کی ماں نے جب معلومات کروائی تو پتا چلا پورے ملک میں ایک لڑکی سب سے زیادہ حسین ہے، مگر اس میں ایک خامی یہ ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں۔ اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ نے لڑکی کو دیکھا، اسے پسند آئی، اس سے شادی کر لی اور وہ عورت اب ملکہ بن گئی۔ جس نے 2 روٹیاں صدقہ کی، ہاتھ کٹ گئے، اب وہ بادشاہ کی زوجہ بن گئی، بڑی زندگی آرام سے گزرنے لگی۔ مگر ایک اور امتحان اس کی زندگی میں باقی تھا۔ پھر کیا ہوا کہ ایک مرتبہ، کیونکہ اور بھی اس کی بیویاں تھیں بادشاہ کی، نئی نویلی دلہن کے ساتھ بادشاہ بہت وقت گزارتا، بڑی نوازشات کرتا، دوسری جو بیویاں تھیں وہ حسد کرتی تھی۔ ایک مرتبہ بادشاہ طویل عرصے کے لیے ملک سے باہر گیا تو بادشاہ کی بیویوں کو اچھا موقع ملا، انہوں نے بادشاہ کو خط میں لکھا کہ تمہارے پیچھے تمہاری جو بیوی ہے، نئی دلہن جو ہے، وہ برے کام کرتی ہے، اس کا کردار اچھا نہیں۔ بادشاہ نے بغیر کسی تحقیق کے حکم دے دیا کہ میری بیوی کو اٹھایا جائے اور جنگل میں پھینک دیا جائے، محل سے نکال کر جنگل میں پھینک دو۔ اب وہ عورت جنگل میں پہنچ گئی، بیابان جنگل تھا، اس کا ایک بیٹا بھی ہو گیا تھا بادشاہ سے۔ اب اتنی دیر میں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ عورت اس جنگل میں نہر میں پانی پینے کے لیے جھکی تو اس کے ہاتھ سے وہ بچہ بھی پانی میں گر گیا، زور زور سے رونے لگی، بچہ بھی پانی میں ہے، دونوں ہاتھ بھی نہیں ہیں، پکارے تو کسے پکارے؟ اچانک 2 خوبصورت نوجوان آئے، انہوں نے کہا کیوں رو رہی ہیں؟ کہا میرا بچہ پانی میں چلا گیا ہے۔
اس نے فوراً اس نوجوان نے آگے جا کر اس بچے کو پانی سے نکالا، کہا اور آپ کو کچھ چاہیے تو بتائیے، کوئی اور آپ کی خواہش ہو تو بتائیے، کچھ اور آپ دعا کرنا چاہیں۔ تو اس عورت نے کہا کہ میرے ہاتھ مجھے واپس مل جائیں۔ ان نوجوانوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دونوں ہاتھ بھی اسے واپس کر دیے۔ اب ان نوجوانوں نے اس عورت کو کہا کہ آپ جانتی ہیں ہم کون ہیں، ہم دونوں کون ہیں؟ عورت نے کہا میں تو نہیں جانتی، البتہ یہ معلوم ہے آپ کی برکت سے میرا بچہ بھی مل گیا، میرے ہاتھ بھی واپس آ گئے۔ وہ دو نوجوان کہتے ہیں ہم تیری وہی 2 روٹیاں ہیں جو تو نے غریب سائل کو دی تھی۔ صدقہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کب کہاں کام آتا ہے؟ اس عورت کو 2 روٹیوں کے بدلے 20 روٹیاں نہیں ملی، حضرت رابعہ بصریہ کو 20 روٹیاں ملی تھی۔ ہو سکتا ہے کوئی کیلکولیشن کرنے والا کہے یار میں 1000 روپے دوں گا 1 لاکھ روپے مل جائیں گے، نہیں ملے، مگر اس کو ہاتھ واپس مل گئے، بچہ واپس مل گیا۔ کیا معلوم مجھ پر اور آپ پر کوئی بلا آنے والی ہو، کوئی مصیبت آنے والی ہو، کوئی بیماری آنے والی ہو، اگر اللہ کی راہ میں صدقہ دیں، کسی غریب کی مدد کریں اور اس کے دل سے دعا نکلے اور اللہ کریم ہم سے وہ مصیبت کو ٹال دے، تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین جو آج کورنگی میں مجھے سن رہے ہیں، بعض اوقات جب صدقہ اور خیرات کی بات آتی ہے تو بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے میں تو خود غریب ہوں، میں تو خود پریشان ہوں، میں تو خود نوکری کرتا ہوں، میں تو خود کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، ارے میں صدقہ اور خیرات کیسے دوں؟ یہ غلطی ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اخلاص دیکھا جاتا ہے، رب کی بارگاہ میں کوانٹٹی نہیں کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ کوئی لاکھوں صدقہ کرے اخلاص نہیں، اس کے صدقے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کوئی 1 روپیہ صدقہ کرے اور اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کرے، کیا معلوم وہی روپیہ اس کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ تو نیت بارگاہ الہی میں دیکھی جاتی ہے، یہ گویا اللہ سے کاروبار ہے۔ اس کو خرچ کرتے وقت دل میں ملال نہ لانا، اللہ نے تھوڑے دیے ہیں تھوڑے خرچ کرتے رہو، جب وہ زیادہ عطا فرمائے زیادہ خرچ کرتے رہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہا کرو، وہ رب کریم تمہارا ملٹیپلائی کر کر بہت زیادہ بڑھا کر تمہیں عطا فرمائے گا۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں صدقہ دینے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے کیسے کیسے فضائل بیان ہوئے، سبحان اللہ۔ قرآن صدقہ کرنے والوں کی تعریف اور صدقہ کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے کیا ارشاد فرماتا ہے؟ چنانچہ پارہ 27 سورہ حدید آیت نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا ان کے دولے ہیں اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے۔ اسی طرح حدیثوں میں صدقے کے کیسے فضائل، اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے۔ پتہ نہیں کون کون سی برائی میرے پاس آنے والی ہو، میرے گھر میں کون کون سی برائی آنے والی ہو، صدقہ دیا اور وہ برائی کا دروازہ بند ہو جائے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر صدقہ کرے تو وہ صدقہ اس کے اور آگ کے درمیان آڑ بن جاتا ہے۔ جہنم کی آگ اور بندہ صدقہ دینے کے والے کے درمیان یہ پردہ ہو جائے گا، یہ آڑ بن جائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صدقہ دو اے بیماروں جو مجھے سن رہے ہو، جو یہاں بیمار بیٹھے ہیں، جن کے گھروں میں بیمار ہیں، جو مدنی چینل کے ناظرین مجھے سن رہے ہیں، سنو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صدقہ دو اور صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا مداوع کیا کرو، بے شک صدقہ حادثات اور بیماریوں کی روک تھام کرتا ہے اور یہ تمہارے اعمال اور نیکیوں میں اضافے کا باعث ہے۔ سبحان اللہ، بیماریاں دور ہو جائیں، حادثے دور ہو جائیں، میں کہتا ہوں ساری دنیا کی دولت ہو ہمارے پاس اور اللہ نہ کرے کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہو جائے کہ نہ بندے کے پیر رہیں نہ ہاتھ رہیں اور معذور ہو جائے، پھر دولت کس کام کی؟ اللہ صحت دے، عافیت دے، حادثات سے بچائے، آفتوں سے بچائے۔ بے شک زندگی میں پیسے تھوڑے ہوں، اس سے بڑی کون سی نعمت ہے؟ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر آپ حادثات سے بچنا چاہتے ہیں، بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں، آپ مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں، صدقہ دینے کی عادت اپنائیں، صبح و شام صدقہ دینے کی عادت اپنائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صبح سویرے صدقہ کا ادا کرو، شام میں بھی دینا چاہیے، رات میں بھی دینا چاہیے، مگر صبح سویرے صدقہ دینے کی فضیلت کیا فرمائی آقا نے؟ صبح سویرے صدقہ دو کہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی، بلا کو انٹرسپٹ کر دیتا ہے،
بلا کو روک لیتا ہے صدقہ. ہمیں صدقہ دینا چاہیے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اب کس طرح آفتیں دور ہوتی ہیں, اس قدر واقعات ہیں کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے. حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, پیارے آقا کی حدیث, اور یہ حدیث میرے آقا فرماتے کہ ایک عورت کے منہ میں لقمہ تھا, عورت خود کھا رہی تھی, لقمہ تھا, اتنے میں سائل نے آواز لگائی تو اس نے وہ لقمہ سائل کو کھلا دیا, خود کھاتے کھاتے کسی کو کھلا دیا. یہ بھی بات سمجھنے والی ہے. اللہ کی بارگاہ میں صدقہ بالکل دینا چاہیے, خرچ کرنا چاہیے, مگر ہم کون سا خرچ کرتے ہیں؟ جو بچ گیا, کھانا بچ گیا, چلو بھائی کسی غریب کو کھلا دو. کپڑے پھٹنے والے ہو گئے, چلو کسی غریب کو دے دو. چھوٹے ہو گئے کپڑے, چلو کسی غریب کو دے دو. اچھا سردیاں آ گئی, اب گرمیاں آ گئی ہیں, کمبل پرانے پھٹ گئے, ہمارے گھر کے لیے نئے لینے, چلو یہ پھٹے ہوئے کمبل کسی کو دے دو. ایوری تھنگ, وہ تمام چیزیں جو میرے اور آپ کے استعمال میں نہیں, وہ اللہ کی راہ میں دینی ہے. اللہ کی راہ میں معاذ اللہ پھٹا پرانا ضائع ہونے والا گرا پڑا دینا ہے. میں یہ نہیں کہتا جو یہ دیتا ہے اس کو ثواب نہیں ملتا, مگر اپنے دل سے پوچھو. اپنے لیے خرید رہے ہیں تو شاندار کپڑا, بچوں کے لیے خرید رہے ہیں تو بہترین کھانا, اپنے لیے سویٹر سردی میں خرید رہے ہیں تو اچھے ویسے اچھا والا. اللہ کی راہ میں دینا ہے تو پرانا والا پھٹا ہوا. اپنے دل سے پوچھو یہ کیا کر رہے ہو. بلکہ ہمارا تو مائنڈ سیٹ ایسا عجیب و غریب بن گیا ہے. گھر میں 4 بچے ہو نا, ایک بیٹا بڑا زبردست ہوشیار, سبق بھی اچھا یاد کرتا ہو, ہم کہتے ہیں یار یہ بڑا ہوشیار ہے, اس کو ڈاکٹر بنائیں. اچھا دوسرا, وہ حساب کتاب میں بڑا تیز ہے, چھوٹا ہے لیکن حساب بہت اچھا کرتا ہے, اس کو اکاؤنٹنٹ بنائیں. اچھا تیسرا, وہ گھر کے سارے پرزے ورزے خود ہی ٹھیک کر لیتا ہے, اپنے کھلونے بھی ٹھیک کر لیتا ہے, بڑا دماغ چلتا ہے اس کا, اس کو انجینئر بنائیں گے. اچھا جناب. چوتھے کی زبان تھوڑی سی اٹکتی ہے, بہت شرارتی ہے, کچھ بھی سبق یاد نہیں کرتا, پیر بھی لنگڑاتا ہے اس کا, تھوڑا سا معذور بھی ہے, اس کا کیا کریں گے؟ یہ مدرسے میں دے دو. اب اپنے آپ سے پوچھو, اپنے گھر کا بہترین بچہ نہیں, بچہ بھی وہ مدرسے میں دینا ہے جو ہمارے کسی کام کا نہیں ہے. پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ہمارے علماء جو ہیں وہ زمانے کے مطابق بات نہیں کرتے, اس قدر جناب ہمارے علماء کے اندر ایجوکیشن نہیں ہے. آپ بتائیں نا, ہم نے کون سا را مٹیریل دیا مدرسے کو؟ ہم دیتے نا اپنے خاندان کا سب سے ذہین بچہ کہ بناؤ اس کو مفتی, یہ ساری دنیا میں جا کر دین کا ڈنکا بجائے گا. مگر ہم نے اپنا اچھا بچہ اپنے لیے سنبھال کے رکھنا ہے, جس بچے کا کوئی فائدہ نہیں, کوئی کام نہیں, اس کو مدرسے میں ڈال دو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو دل پر بوجھ کیوں ہوتا ہے؟ ارے دیا کس نے مجھے اور آپ کو؟ قرآن پاک کے 4 پارے کی پہلی آیت ہے, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قرآن کہتا ہے تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ کی راہ میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو. کون کرتا ہے پیاری چیز خرچ؟ ارے مزہ اسی میں. اس خاتون نے جو میرے آقا حدیث میں سنا رہا ہوں, اپنے منہ کا لقمہ نکال کر سائل کو دے دیا. ہم کہتے نہیں یار, پہلے میں کھا لوں, پھر بچ جائے گا تو کسی کو کھلاؤں گا, پہلے میرا کام سیدھا ہو جائے, پہلے میں اپنا کام کر لوں, اس کی باری بعد میں آئے گی. ٹھیک ہے, جیسا دو گے ویسا ملے گا بھائی. اچھا دو گے, دل سے دو گے, اخلاص سے دو گے, اللہ کی رضا کے لیے دو گے, پھر دیکھو رب تمہیں کیا عطا فرماتا. اب سنو اس عورت کو کیا ملا, اپنا لقمہ نکال کر فقیر کو کھلا دیا, خود کھا رہی تھی. اب کیا ہوا, کچھ عرصے کے بعد اس عورت کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی. واقعہ نہیں سنا رہا, حدیث سنا رہا. عورت کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی. جب وہ کچھ بڑا ہوا تو اسے بھیڑیا اٹھا کر لے گئے. اس بھیڑیے کے پیچھے بھاگتی رہی, میرا بیٹا, میرا بیٹا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا کہ اس بھیڑیے کے پاس جاؤ, اس کے منہ سے اس عورت کا بچہ چھین کر عورت کے حوالے کر دو, اور اس کی ماں سے کہنا اللہ عز و جل نے تم پر سلام بھیجا ہے اور یہ لقمے کے بدلے لقمہ ہو گیا ہے. تم نے اپنے منہ سے لقمہ نکال کر میری راہ میں خرچ کیا تھا, تمہارے بچے کو بھیڑیے کے منہ سے نکال کر اللہ نے واپس عطا فرما دیا. یہ ہے صدقہ. مگر میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں, صدقہ دیں خوش دلی کے ساتھ, اچھی نیتوں کے ساتھ. اس میں شیطان اس قدر مردود ہے, ایسا بکار ایک تو ہم سے نیکی ہونے نہیں دیتا, نیکی ہو جائے تو بچنے نہیں دیتا. اب نیکی ہو گئی نا تو پیٹ میں گڑگڑ. اب بتاؤ کسی کو, بھائی میں نے غریب کو 5000 دیے ہیں, میں نے اس کی بچی کی شادی کرائی ہے, میں نے مسجد میں قالین بچھائے ہیں, آج کل بڑی گرمی تھی جناب, اللہ کا شکر ہے میں نے مسجد میں کولر لگا کر دیا. کیوں بتانا ہے سب کو؟ ذرا صدقہ کیا, اب سب کو بتانا ہے. اعلان کرواتے ہیں امام صاحب, اب امام صاحب نہیں ہے ورنہ وہ بتاتے کہ خاص طور پر پرچی آئے گی کہ فلاں حاجی صاحب کے لیے خاص دعا کریں, مسجد کے لیے 5000 روپے دیے ہیں, مسجد کے لیے پنکھا لگا کر دیا ہے, مسجد کے لیے کولر لگا کے دیا. کیوں میرا اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ میرا خاص اعلان ہونا چاہیے, میرے نام لے کر بتائے لوگوں کو کہ میں نے یہ خرچہ کیا ہے. اپنے آپ سے پوچھو, یہ اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہو یا لوگوں کو بتانے کے لیے کر رہے ہو؟ ضائع کر دیتے ہیں ہم, خرچ کر کے ضائع. اور غلطی کیا کرتے ہیں کہ جو عام غریبوں کی مدد کرتے ہیں ان پر احسان جتاتے ہیں. اتنا سخت جرم ہے, اتنی شدید دل آزاری ہے. میں ایک واقعہ نہیں بھولتا,
ایک بزنس مین تھے, ان کے پاس گیا اور ہم گئے تھے دعوت اسلامی کے احتیاط کے لیے. بہت پیسے والا شخص تھا. ہم بیٹھے تھے, چائے لے کر اس کا ایک ملازم آیا. اب یقین کریں اس بندے نے اس ملازم کے سامنے کہا کہ میں نے اس کی بچی کی شادی کروائی, اس کو گھر دلوایا, پوچھیں اس سے. آپ مجھے کہتا پوچھیں اس سے. میں اس ملازم کو دیکھ رہا تھا, یعنی ایسا فیل ہو رہا تھا کہ اس کا جی چاہ رہا تھا زمین پھٹے اور میں اندر چلا جاؤں. آپ کیا چاہتے ہیں یہ کہہ کر؟ اپنے صدقے دے کر کسی کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں؟ اپنے بارے میں سوچو نا, کہ مجھے کبھی کسی سے مدد لینے کی ضرورت پڑے اور مجھے بعد میں وہ کہے کہ میں نے تمہارے ساتھ 4 آدمیوں کے سامنے کہے تمہارے ساتھ یہ بھلائی کی تھی, تو بندہ کتنا افسردہ ہو کہ یار میں نے اس سے کیا مدد لے لی, یہ تو جب دیکھو مجھے ذلیل. یہ بہت بڑی غلطی ہے. یہ صدقہ تو گیا, صدقہ تو ضائع ہو گیا. قرآن کہتا ہے اپنے صدقوں کو ضائع مت کرو, الٹا گناہ ہو گیا, آپ نے دل آزاری کی, اسے ذلیل کیا. اللہ اکبر. امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ایک اور ہماری اپنی حضور کا طریقہ سنو, اسلاف کیسے تھے. اللہ اکبر. وہ جب کسی اپنے غلام کو پیسے دیتی نا, کہتی جاؤ کسی غریب کو صدقہ کر کے آؤ, تو کہتی اس سے ہمارے لیے اس صدقے کے بدلے دعا نہ کروانا. کیوں؟ کہ صدقے کا بدلہ اللہ سے لیں گے. اچھا اگر وہ کوئی دعا دے دیتا تو کہتی دعا نوٹ کروا کے آنا, نوٹ کر کے آنا. اب وہ غلام آ کے بتاتا کہ اما حضور میں نے ایک غریب کو پیسے دیے, آپ کا دیا وہ صدقہ دیا, اس نے آپ کو یہ والی 4 دعائیں دی ہیں. آپ ہاتھ اٹھاتی اور وہی 4 دعائیں اس غریب کے حق میں کرتی, فرماتی دعا کا بدلہ دعا ہو گیا, صدقے کا ثواب اللہ سے لیں گے. یہ مائنڈ سیٹ کہ ہم کسی سے کیوں مدد چاہیں, ہم کسی سے ریپلائی کیوں چاہیں. ہمارا ایک اور طریقہ کیا ہوتا ہے, اچھا یا تو احسان نہیں جتائیں گے نا, تو صدقہ دے کر کیا کہیں گے, اب جس کو صدقہ دیا نا یا جس کی مدد کی, گھر بنا